صوبہ سندھ قدرتی اور سیاحتی مقامات سے مالا مال ہے۔ آج اس سلسلے میں ہم آپ کو صوبہ سندھ کے تاریخی اور تیسرے بڑے شہر سکھر لیے چلیں گے، جہاں پر آپ کو سیر کروائیں گے ایک ایسے خوبصورت اور دلکش پارک کی کہ جو برساہ برس سے نہ صرف سکھر کی پہچان بنا ہوا ہے بلکہ یہاں آنے والوں کو ایک اچھی اور صحت مند تفریح بھی مہیا کر رہا ہے۔ جب آپ خیرپور سے ہوتے ہوئے مین ہائی وے روڈ پر اور پھر بائی پاس سے گزر کر سکھر لائٹ بیراج میں داخل ہوں گے تو بیراج کے دروازوں سے ہی یہ خوبصورت پارک آپ کو نظر آ جائے گا، اور پھر بیراج کے اختتام پر آپ جیسے ہی رائٹ سائڈ ٹرن کریں گے تو تھوڑے ہی فاصلے پر آپ اس پارک کے مین گیٹ یعنی کہ مرکزی دروازے پر پہنچ جائیں گے۔ سامعین، میں اس وقت جس پارک کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہے سکھر شہر کا بے حد مشہور و معروف اور سرسبز و شاداب پارک لب مہران، جس نے بھی یہ نام رکھا بہت خوب رکھا کہ یہ دریائے سندھ کے کنارے پر واقع ہے، اور یہاں سے نہ صرف پورے دریائے سندھ کا نظارہ بآسانی کیا جا سکتا ہے بلکہ یہاں کھڑے ہو کر جب آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں گے تو آپ کو ایک جانب دریا پر قائم تقریباً 1 صدی پرانا پل سکھر بیراج، جبکہ دوسری جانب لینس ڈاؤن اور ریور پل بالکل واضح نظر آئیں گے۔ لسنرز، لب مہران پارک کا افتتاح محکمہ ایریگیشن کی بیراج ڈویژن کی جانب سے سن 1965 میں کیا گیا تھا۔ اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سکھر بیراج اور اس سے نکلنے والی نہروں کا شمار ایشیا کے سب سے بہترین آبپاشی نظام میں ہوتا ہے۔ دریائے سندھ پر تعمیر کیے گئے 1 میل طویل پل کے 66 دروازوں کا عکس جب دریا کے بہتے پانی پر پڑتا ہے تو وہ نظارہ بڑا دلکش ہوتا ہے، بالخصوص رات کے وقت دروازوں پر روشن رنگ برنگی لائٹوں کی روشنیوں کا بہتے پانی میں عکس ہمیں خوابوں کی حسین وادی میں لے جاتا ہے۔ سامعین، ویسے تو روزانہ ہی لوگوں کی اچھی خاصی تعداد یہاں سیر کرنے بڑے شوق سے آتی ہے، مگر چھٹی والے دن یہاں پر خاص گہما گہمی دیکھنے کو ملتی ہے۔ لوگ اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں آ کر بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ میرا نام صدف زہرا ہے اور ہم خیرپور سے گھومنے آئے ہیں، لب مہران گھومنے آئے ہیں، اور یہ کافی خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں پر کافی گھومنے کے لائق چیزیں ہیں، یہاں پر دریا اور کشتیاں بھی ہیں جہاں سے آپ دریا کی سیر کر سکتے ہیں۔ یہاں سے سکھر بیراج سامنے سے نظر آتی ہے اور یہ کافی خوبصورت جگہ ہے، یہاں سے لوگوں کو گھومنے آنا چاہیے، اور سکھر والے کافی خوبصورت جگہ ہے۔ میرا نام کلثوم ہے اور میں خیرپور سے آئی ہوں۔ یہاں اپنے بچوں کو لانا چاہیے، یہ بہت اچھی جگہ ہے گھومنے کی، اور یہاں پہ دریا سندھ کے کنارے جو کشتی کی سیر کرائی جاتی ہے اس سے بچے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں کو خاص طور پر ان سردیوں کے موسم میں تھوڑا لانا چاہیے، تھوڑی ان کی آؤٹنگ بھی ہو جائے گی اور وہ انجوائے بھی کریں گے۔ سکھر شہر کا خوبصورت پارک لب مہران، جو کہ بندر روڈ کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ دریا کے کنارے کنارے سفیدے اور املتاس کے درختوں کی ایک لمبی قطار پرکیف منظر پیش کرتی ہے۔ اس پارک کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس کی تعمیرات کا کام مسلسل چلتا رہتا ہے، چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی وسعت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آج کا پارک لب مہران کل کے پارک سے کہیں زیادہ حسین و خوبصورت ہے۔ اب اس پارک میں بچوں کی دلچسپی کے لیے کئی طرح کے جدید الیکٹرانک جھولوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جس سے بچے تو بچے بڑے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کھانے پینے کی چیزوں کے اسٹال بھی موجود ہیں، ریسٹورانٹ بھی ہیں، ٹھنڈے مشروبات ہوں یا گرما گرم چائے، چکن سوپ ہو یا پھر آئس کریم، برگر ہو یا کنفیکشنری آئٹم، آپ کی پسند کی ہر چیز آپ کو ملے گی۔ بچوں کے کھلونے اور جیولری کے اسٹال بھی آنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ ارے ہاں، لب مہران کی سب سے اہم بات بتانا تو میں بھول ہی گیا، اور وہ ہے یہاں کی کشتی کی سواری، جس میں بڑے اور بچے، بوڑھے اور جوان، خواتین اور مرد سبھی بیٹھ کر بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ جب کشتی بان اپنی کشتیوں کو چپوؤں کے ذریعے بڑی محنت اور مشقت سے دریا کی لہروں پر چلایا کرتے تھے، لیکن آج یہ کشتیاں چپوؤں سے نہیں بلکہ موٹر انجنوں کی مدد سے چلائی جا رہی ہیں۔ اب کشتی چلانے والے کو پہلے کی طرح سخت محنت نہیں کرنی پڑتی، البتہ کشتی میں بیٹھنے والوں سے وصول کیے جانے والے معاوضے میں کافی اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ وہ سخت مہنگائی کا ہونا بتاتے ہیں۔ بندوں کو تفریح وغیرہ لب مہران پہ کراتے، ہمارا روزی رزق یہی ہے، اور کچھ بھی ذریعہ ہمارا نہیں ہے۔ بڑوں کا ایک کام ہمارا ابھی ہم بھی کر رہے ہیں، پیچھے بھی ہمارے وہی کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ تعلیم نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایک خاندانی کام ہے۔ فی بندہ 20 روپے لیتے ہیں، جو 5-4 ہوتے ہیں تو 100 روپے چکر کا لیتے ہیں، 15 10 15
काफी टूर होता है, सामने तक लंबा चक्कर दिलाते हैं, और जितना कोई कहता है रोड़ी ले चलो तो रोड़ी भी ले आते हैं, सातु बेला कहते हैं सातु बेला ले जाती है। ये घंटे का हिसाब होता है, 200, 250, 300 मिलते हैं घंटे की। जब कभी आप इस पार्क में आएंगे तो आपको मछली के शिकार के शौकीन दरिया के किनारे बैठे मछली पकड़ते हुए भी नजर आएंगे। और ये बात बड़ी अहम है कि इस दरिया में ब्लाइंड डॉल्फिन भी पाई जाती है, जो वक्तन फवक्तन दरिया से बाहर भी आ जाती हैं, जिन्हें वाइल्ड लाइफ का अमला वापस दरिया में छोड़ देता है। सक्खर से ताल्लुक रखने वाले कई सीनियर सहाफियों ने अदबी और सियासी उन्वान से अपने मुस्तकिल कालमों में सक्खर के लबे मेहरान को मौजूए सुखन बनाया है। इसके अलावा सक्खर से ही शाया होने वाले मकामी हफ्त रोजा की चीफ एडिटर रियाज शाहिद भी लबे मेहरान को मुस्तकिल कालम के तौर पर अपने अखबार की जीनत बनाते रहे। लबे मेहरान में फूलों की एक बड़ी नर्सरी भी कायम की गई है, जिसमें बैनुल-अक़वामी, कौमी और मकामी फूलों की बड़ी उम्दा कलेक्शन की गई है, जो हर आने वाले के लिए पुरकशिश और जाजिबे नजर हैसियत रखती है। लबे मेहरान में हर आने वाले को चंद घंटे गुजारने के बाद एक ऐसी खुशी जरूर मिल जाती है जो उसकी जिंदगी का यादगार लम्हा बनकर हमेशा उसके साथ रहती है। अभी आप सिलसिला सुन रहे थे सयाहती मकामात। तहरीरो आवाज महमूद हुसैन, रिकॉर्डिंग इंजीनियर अब्दुल मजीद कटोहर, प्रोड्यूसर थे मुसर्रत मंगी और पेशकश रेडियो पाकिस्तान खैरपुर।